ایک آپ کو مشورہ دینا چاہ رہا ہوں اگر آپ وصول کرنا چاہیں تو. جی فرمائیے. یہ جو بد تہذیبیوں کا آپ سیگمنٹ کرتے ہیں نا, اسے پلیز فوری بند کر. خیریت کیا ہو گیا؟ میری زندگی دوبر ہو گئی ہے. ہوا کیا ہے؟ جینا میرا سڑکوں کے اوپر اجیرن کر دیا لوگوں نے. تو بد تہذیبیاں چھوڑ دو. وہ یار سکوٹر کی اگلی بتی ڈگ پڑی نیچے, لمک پڑی. میں نے ادھر کو کھڑا کر کے اس کو بتی کو فٹ کر رہا ہوں, واپس پیچ اس کے یار نکل گئے ہوئے ہیں, سمجھا کرو بات کو. پیچھے سے آگے کا بندہ مجھے جوں شروع ہوا, ٹی وی پہ بیٹھ کے تو بڑا کہہ رہے ہوتے ہو کہ بات ہے یہ بھی نہ کریں, خود کیا کر رہے ہو, ادھر سڑک میں کھڑا کر دیا. میں نے کہا بھائی جی ایک دم پیچ نکل گئے ہیں, بیچاری بتی جو ہے ایک دم پنجے ڈگ پڑی ہے, اس کو اٹھا کے رکھ رہا ہوں, کہیں تارے بھی ٹوٹ جائیں تو تھلے ڈگ کے ٹوٹ جائے گی. آگے کہتا ہے پھر جانا ادھر بیٹھ کے بات ہے یہ کی بات کیا کر. وہ دیکھو نا حسب ڈاک میں بھی ایک بندے نے کہہ دیا جی یہ ہر دفعہ جناب کھبے ہاتھ سے اینک اتار کے سجے ہاتھ سے ہی روتا ہے, یہ ہے کو بات کرنے والی. یار میں کھبے ہاتھ سے اتاروں سجے ہاتھ سے اتاروں, یہ کون سا کوئی گناہ یا ثواب ہے کہ بھائی جی سجے ہاتھ سے روٹی کھائیں ورنہ گناہ ہوگا؟ نہیں یار اس ویور کا پوائنٹ تو بالکل ویلڈ تھا. نہیں واقعی اس نے کہا تھا کہ ایک آنکھ سے کیوں روتا ہے عزیزی ہمیشہ, یہ بھی ٹوٹ جائے گی عزیز صاحب. کبھی اس نے میرا ساتھ نہیں دیا, لوگوں کے ساتھ مل گیا. اچھا عزیز صاحب اگر آپ اجازت دیں تو بدتہذی بھی بتاؤں. لو جس چیز سے میں منع کر رہا تھا مجھ سے اس کی اجازت مانگ رہی ہے. بتاؤ جی بتاؤ, آپ نے کون سا باز آ جانا ہے؟ اچھا بدتہذیبی یہ ہے کہ ہم جب گفٹ پیک کر کے دیتے ہیں تو اس کے اوپر جو پرائس ٹیگ ہے وہ لگا رہنے دیتے ہیں تاکہ جس کو گفٹ دیا جائے اسے پتا چلے کہ کتنا قیمتی تحفہ دیا گیا ہے. یہ بدتہذیبی ہے, نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے تم, ٹیگ لگا رہنا بہت بری بات ہے. بالکل سن لیا ساری بات ہے ہی. اب یہ میں رکھنا وہ جو تم نے مجھے کہا تھا نا کہ میں تمہاری 19ویں سالگرہ پہ تمہیں 5-6 ہزار کا سوٹ لے کے دوں گا, اس سے ٹیگ اتار لینا ورنہ بدتہذیبی ہوتی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, تم نے مجھے بتا تو دیا یہ 5-6 ہزار کا میرا ین بن گیا ہوا ہے. یہ نہ ہو تم 2500 کا لو تو پھر مجھے پتا چل جائے ٹیگ لگا رہے تھے. اچھا یار میں ایک اور بات ہے یہ بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ کالی میں کہیں جانا چاہ رہے ہوں یا فٹاٹ کو کنڈی کھڑ کے تو دوڑ کے جانے لگتے ہیں, یا کسی جگہ پہ ہم جاتے ہیں تو جا کے بوٹ نہیں اتارنا چاہتے تو ہم بوٹ اپنے کا ستیہ ناش بلکہ دسیہ ناش کر لیتے. اس کے تسمے نہیں کھولتے, اس کا سٹیپ نہیں کھولتے, اس کی اڈی پیچھے سے بٹھا لیتے ہیں اور اس کو سلیپر بنا لیتے ہیں. بدتہذیبی تو ہے سو ہے, اس طرح ہم اپنے قیمتی جوتے کا بھی ستیہ ناش کر لیتے ہیں. یہ پشوری چپل بھی اکثر ہے, ہم سٹیپ پیچھے سے نہیں کھولتے, اس کو اڈی کے نیچے گھسا لیتے ہیں. اور کئی لوگ تو پہنتے ہی ویسے ہیں, وہ بعد میں کچھ 1 مہینے بعد سٹیپ نا اندر مکس ہی ہو گیا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی 5-6 مہینے بعد اگر سٹیپ ادھر سے اٹھائیں نا زور سے اور کھاڑیں تو نیچے ٹویا بن گیا ہوتا ہے. اچھا ایک اور بدتہذیبی بہت کامن ہے ہمارے گھروں میں, وہ ہے جوتوں سمیت کارپٹ کا استعمال. یعنی ہم بالکل خیال نہیں کرتے کہ خاص طور پہ وہ جو کارپٹ ہے وہ قالین ہے جن کو ہم ویسے بھی استعمال کر, جن پہ ہم بیٹھتے ہیں, اس وقت ہم بغیر یہ دیکھے کہ ہم نے جوتے پہنے ہوئے ہیں نہیں پہنے ہوئے, بالکل ہم انہیں عام زمین کی طرح استعمال کرتے ہیں. یہ بالکل غلط رویہ ہے. اس میں صرف اتنا دیکھ لینا چاہیے کہ گھر والے جو ہیں یا جن کا کارپٹ ہے, جن کے آپ گھر گئے ہیں, وہ خود جوتے لے کے کلین پہ جا رہے ہیں. اگر وہ جوتا اتار کے جا رہے ہیں تو آپ بھی اتار رہے ہیں. اگر وہ خود جوتے کے سمیت کلین کے اوپر پھر ٹر رہے ہیں تو پھر چلو آپ بھی. مطلب گھروں میں بھی یہ تخصیص ہوتی ہے, بعض کارپٹ اس طرح کی جگہ پہ آپ نے بچھائے ہوتے ہیں, ایسی جگہ پہ جہاں پر جوتے اتارنا بار بار ممکن نہیں ہوتا, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جو کارپٹ آپ نے اس مقصد کے لیے وہاں پہ بچھایا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ بیٹھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں, وہاں پر تو سختی سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی اس طرح کی, یعنی ننگے پاؤں بھی اس طرح کہ آپ پورے گھر میں ننگے پاؤں پھر رہے ہیں اور پھر آپ کارپٹ پہ آ جاتے ہیں, اس یعنی کارپٹ کی پاکی کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. بالکل گھر والوں کو دیکھ لینا چاہیے یار, اگر نہیں بھی گھر والے کلین کے اوپر آپ آگے ہیں تو آپ پہلے اتارنا چاہیں ضرور. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آ جائیں ہم بھی آتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے. بالکل. اچھا ایک اور بدتہذیبی ہے کتابیں پڑھنے کے معاملے میں, یعنی کتاب کے استعمال میں. جب ہم کتابیں استعمال کرتے ہیں تو نشانی رکھنے کے لیے ہم بعض اوقات اس کا صفحہ موڑ دیتے ہیں اور جگہ جگہ سے موڑ دیتے ہیں. جو چیز ہمیں پسند آتی ہے ہم وہاں سے اس کا صفحہ موڑ دیتے ہیں, اور بعض جگہ ہم پھر کتاب پر بے دریغ ہم پین کا استعمال کرتے ہیں, نشان لگاتے ہیں, ہائی لائٹر استعمال کرتے ہیں, پھر یہ دیکھتے ہیں ہم بالکل زحمت نہیں گوارا کرتے کہ ہم کتاب کا کس انداز میں بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو کتاب کے اوپر اگر لینڈ مارے یا اس کا صفحہ دورا کرے تو
किताब के आंसू निकल आते हैं। यार किताब की खूबसूरती का ख्याल रखना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि किताब की सैंक्टिटी का ख्याल रखना चाहिए। किताब का एक तकद्दुस होता है, उसका ख्याल रखना चाहिए। एब्सटेंटी होती है, सेंट्री फिटिंग के बस करो। अगर आपको किताब में कोई निशानी लगानी है, अगर आपको कोई पेज नंबर याद रखना है, या आपको कोई ऐसा सफा याद रखना है जिस पर कोई खास चीज लिखी हुई है, तो आपको चाहिए कि आप बुक मार्क लगा लें। वहां पर आप कोई कागज का टुकड़ा रख लें, या जो रिबन है वहां पर वो लगा दें, आपको याद रहेगा। एग्जैक्टली। यार ये भी क्या बात है, ये भी है कि अगर आप बैठे हुए हैं, कहीं परौने गए हुए हैं, या आपकी तरफ को परौने आए हुए हैं, तो आप कोल्ड ड्रिंक गैसी बोतल के अंदर लिमक डाल के, तो उसकी जब ऊपर को आती है गैस भर करके पी रहे हो, तो वो अगर थोड़ी बहुत नीचे गिर जाए, आपका मुंह फूल जाए पूरा, ये बदतहजीबी भी होती है या टेस्ट होता है? बिल्कुल बदतहजीबी नहीं। यार सही बताओ यार, क्या कर रहे हो? और क्या बदतहजीबी नहीं है ये? बदतहजीबी अजीजी साहब। इसलिए फिर मलक होने के सारे बंदे हंसना शुरू हो गए, और मेरे तो नक की तरफ से बोतल आ गई। नाज़रीन, वक्त था एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का।